ایک دفعہ پھر کراس فائر میں خوش آمدید. ویلکم ونس اگین. آج اخبار کھول کے ہیڈ لائنز پڑھ رہے تھے, کوئی نئی بات نہیں ہے مگر کچھ کلپنگز آپ کو دکھاتے ہیں. ایک بابوز would grind their axe even in economic crunch, یعنی کہ بیوروکریسی کی کرپشن ایک خبر بنی ہیڈ لائن. ایک اور بنی 4 dead in Quetta, bodies of 2 Baloch missing persons found, یعنی کہ کوئٹہ میں بھی ابھی تک مسنگ لوگ ہیں ان کی لاشیں بھی واپس مل رہی ہیں. راکٹ فائرنگ جو ہو رہی ہے 4 dead. پھر ہم دیکھیں کراچی کا ایشو, کراچی کے اندر بھی قتل و غارت جاری ہے. آج 8 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. دس ٹول از اسٹل انکریزنگ. اس مارچ کے مہینے میں الون ہم جتنی ٹارگٹ کلنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے پچھلے 1 سال میں نہیں دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ وزیرستان ٹرائبزمین بوائکاٹ پاکستان ڈے, یعنی کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں ہمارا کل 23 مارچ جو ہے وہ ایک بلیک ڈے منایا گیا تھا, اس کو بوائکاٹ کیا گیا تھا پاکستان ڈے کو. مگر ہم ان ہیڈ لائنز کے ساتھ ساتھ سوال یہی اٹھتا ہے کہ وہ اصل ایشوز جو پاکستان کے وہ اب ہیڈ لائنز کیوں نہیں میک کر رہے, یعنی کہ 6 کروڑ پاکستانی غربت کے باعث جو ہیں وہ ذہنی بیماریوں کا جو شکار ہیں, 10 کروڑ پاکستانی جو بھوکے سوتے ہیں روز رات کو, وہ پاکستانی جو آئی تھنک 3 کروڑ 60 لاکھ ہیں جو 80 روپے سے کم میں اپنے ایک دن کا گزارا کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں, وہ کس طرح جی رہے ہیں. جو جنوری 2008 سے لے کے ہم لوگوں نے دیکھا جنوری 2011 تک 12,000 لوگوں نے خودکشی کی ہے. یہ ہم نے خود سٹیٹس نکالے اخباروں سے. دیز آر اونلی دا رپورٹڈ کیسز. غربت کے باعث, مفلسی کے باعث, بے روزگاری کے باعث, بیکاز آف سینگ نو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے صدیق الفاروق صاحب, آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر شکریہ. الحمدللہ ہمارے پاس حل ہے, اور مسلم لیگ نون کی جناب نواز شریف کی قیادت میں کارکردگی خواہ وہ 90 سے 93 ہو یا وہ 97 آپ مجھے یہ باتیں نہ سنائیں صدیق الفاروق صاحب, آپ مجھے بتا دیں نا. نہیں, آپ مجھے ایک بات اگر کرنے دیں گی, یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں. میں ایک بات, آپ نے کہا آپ کے پاس کیا ہے, مجھے سلوشن. ٹھک 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 ٹھک. میں نے یہ کہا کہ یہ تو ہماری کارکردگی تھی, اب سلوشن یہی ہے کہ اس ملک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف اور احتساب ہو. یعنی لوگ لوٹ کے چلے جاتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایک آ جاتا ہے فوجی عامر, دوسرا آ جاتا ہے وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے. اور سب کا ہونا, سب کا احتساب, سب کا. ابھی نہ ان کا ہو رہا ہے نہ آپ کا ہو رہا ہے. انصاف سب کے لیے, نظام کا تسلسل تاکہ ادارے بنے اور ادارے اپنا کام کریں. یہ ہے بنیاد اس ملک کی. ایک اور بات کہہ دوں, ضرور. آپ احتساب کی بات کرتے ہیں نا, غلط ہے کہ اگر میں کہوں جج, جرنیل, صحافی سب کا احتساب ہو نا؟ سب کا. اچھا, بسم اللہ, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اب بات آتی ہے کہ جب تک حکومت, جو بھی حکومت ہے, وہ ماحول نہ پیدا کرے جس میں آپ کی اکانومی گرو کرے, جس میں آپ کی پیداوار بڑھے, آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں, لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ پیداوار آئے, لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کی آمدنی بڑھے. آپ نے بتایا نا کہ 7,000 روپے بھی, حقیقت یہ ہے کہ سب کو 7,000 روپے ماہانہ نہیں مل رہے. اگر کوئی تنخواہ دار ہے, غریب آدمی, قاصد یا نائب قاصد, اور وہ دفتر جاتا اور آتا ہے تو 3,000 یا 2,500 تو اس کے آنے جانے کا کرایہ لگ جاتا ہے. تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بات ایک کی تھی کہ ویلفیئر سٹیٹ ہو جس میں ہر ایک کو روٹی, کپڑا, مکان ملے, تو اس کے لیے ماحول پیدا کریں اور اپنے آپ سے شروع کریں. اپنے آپ سے شروع کریں. آپ پنجاب میں ایسا ماحول کیوں نہیں کریٹ کر پائے؟ پنجاب جو ہے, دیکھیں, پہلے اختیارات, پالیسیاں یہ مرکز میں بنتی ہیں. مرکز کا بجٹ جو ہے, پرائس کنٹرول تو صوبے کا ایشو ہے نا سر. اگر سپلائی 10 کروڑ لوگ جو آپ کی حکومت کے نیچے آتے ہیں, اگر سپلائی ہوگی, پیداوار ہوگی, حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ان پٹس کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی, تو اس کے بعد آتا ہے پروونشل گورنمنٹ کہ اگر کوئی بلیک کر رہا ہے کسی چیز کو, ایک 1 منٹ, اگر کوئی بلیک کر رہا ہے, کوئی ہولڈنگ کر رہا ہے, تو یہ پروونشل صدیق الفاروق صاحب آپ ایک دکان پہ جائیں, ایک پہ 70 روپے مل رہا ہے, دوسرے پہ 74 روپے مل رہا ہے, دکانوں کے اندر. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں اپنی بہن سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ماضی میں ایک حکمران نے یہ کہا کہ 3 دن میں لوگ ہیلمٹ پہن لیں. اگرچہ اس کی اپنے کسی عزیز نے ہیلمٹ امپورٹ کیے ہوئے تھے, تیسرے دن جس کے پاس ہیلمٹ نہیں تھا اس نے سر پہ دیگچی پہن لی تھی, اس لیے کہ قانون سخت تھا, قانون حرکت میں آ گیا تھا. پنجاب میں اس وقت 45 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے, اور پنجاب میں, لاہور میں اگر 37 روپے میں آٹا چکی پہ بک رہا ہے, تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی یا پنجاب گورنمنٹ کی ناکامی نہیں تو کس کی ناکامی ہے؟ دوسری بات سن لیں میری بات. ایک سیکنڈ, آسما صاحبہ کہہ رہی تھی گروتھ ہو رہی ہے, گروتھ ہو رہی ہے. میری آ رہی ہوں, آپ کو تو ٹائم ہی ٹائم دینا ہے بیوی, آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. گروتھ کی بات کی, کل اپنے سیکٹری ایگریکلچر سے چیک کر لیجئے گا, اس سال کا ایگریکلچر کا گروتھ ٹارگٹ 4.5% تھا,
جو اس وقت اچیو ہو رہا ہے وہ زیرو ہے. اچھا نہیں میٹ ہوا زیرو. تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا. ایک پاکستان سیکنڈ میں 80 لاکھ ٹن سبزی پیدا ہوتی ہے. ایک سیکنڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا پلیز. ایک سیکنڈ آسما صاحبہ میں ایک سیکنڈ آسما صاحبہ سن لیں. دیکھیں میں آل ریگارڈز فار ڈاکٹر صاحب, لیکن تیسری دفعہ انہیں موقع ملا ہے, مجھے آپ نے بولنے نہیں دیا, آسما کو بات نہیں کرنے دی. یہ اس پہ میں شریفانہ اور پیارا سا احتجاج کرتا ہوں. میں آ رہی ہوں. ایک سیکنڈ میری آواز آ رہی ہے آسما صاحبہ؟ میری آواز عموماً سب کو آ جاتی ہے. نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. I mean I can hear you very vaguely but I can't make up. چلیں آپ کی ٹیکنیکل ڈسٹورشن ذرا صحیح کرتے ہیں. میں آپ کی جانب آتی ہوں. ایک سیکنڈ شاہد صدیقی صاحب, میں آپ کی جانب ایک دفعہ آؤں گی جب تک آسما صاحبہ کی یہ ڈسٹورشن ہم لوگ صحیح نہیں کر رہے. ایک عام سا سوال ہے یہ, دیکھیے نا سولوشنز ہر ایک کے پاس ہیں, سولوشنز آپ بھی لسٹ کر کے ابھی بتا دیں گے ہمیں. پولیٹیکل ول نہیں ہے یا ہمارے حکمرانوں کو جن کو بابو کہتے ہیں ہم, ان کے رویے کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ 18 کروڑ عوام, ایک عام آدمی جو ہے, یا جس طرح الطاف حسین صاحب کہتے ہیں 2% کا مافیا ہے اس ملک میں جس نے پورے ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے. کیا بات ہے, رویے ہیں بابوؤں کے, کیا ہے؟ بابو مین سیکریٹری, حکمران اور بابو. ہاں یہ کون بولے گا؟ شاہد صاحب سے میرے خیال سے میں کرتا ہوں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, اس لیے کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں, میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس حکومت نے جو اقتصادی پالیسیاں اپنائی ہیں وہ بے نظیر شہید کا جو انتخابی ایجنڈا تھا جس کی بنیاد پر یہ منتخب ہوئے تھے اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور بالکل اس کے اپوزٹ پالیسیاں بنائیں. اس کے نتیجے میں گزشتہ 3 برسوں میں 2.5 کروڑ آدمی جو پہلے غریب نہیں تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اب میں آپ سے عرض کر دوں, احتساب کا لفظ جو ہے پاکستان میں معنی کھو چکا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ جب چینی کا بحران آیا تھا تو پاکستان کے تمام صوبوں میں جو چینی کے مالکان تھے, جو حکومت کا ٹریڈنگ کارپوریشن تھا جس میں ہمارے وزراء, مرکزی وزراء اور صوبائی وزراء, یہ گٹھ جوڑ تھا, اس سے جو ہے وہ تقریباً 40 ارب روپے کمائے گئے. اس کے دستاویزی ثبوت ہیں. لیکن پاکستان میں کبھی احتساب نہیں ہوتا. جنرل سیلز ٹیکس آپ لے لیں, 2003 میں یہ طے ہوا تھا کہ ٹیکس کی چوری روک کر جی ایس ٹی جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے اس کو 15% سے کم کر کے 5% پر لایا جائے گا. آج ہم نے 15% سے بڑھا کے 17% کر دیا. پیٹرولیم لیوی لگا دیا. ڈیزل کے نرخ جو ہیں وہ تقریباً 112% بڑھا دیے. کیروسین آئل جو عام آدمی استعمال کرتا ہے اس کے نرخ بڑھا دیے اور حکومت کی ٹیکسوں کی آمدنی گر گئی. ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب ہم نے گرایا, شاہانہ اخراجات بڑھائے, کرپشن بڑھایا. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر 2.5 کروڑ آدمی مزید غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے, 13.5 کروڑ عوام اس وقت جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس حکومت کے دور میں دسمبر تک 4,300 ارب روپے کے قرضوں میں اضافہ ہوا. اتنا اضافہ تو آزادی کے بعد 56 برسوں میں اچھا, یعنی کہ آج یہ ملک, سر ایک بات بتائیں, آج اس ملک کو, اس کی عوام کو ہم قرضوں کے اوپر کھانا کھلا رہے ہیں؟ کیا یہ ملک بھی پورا قرضوں پہ چل رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتا دیں کہ صوبوں نے ایگریکلچرل ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا تھا اور ایک اور بھی ٹیکس تھا 18ویں ترمیم کے بعد, NFC ایوارڈ کے بعد, I'm forgetting, وہ بھی بتائیے کیونکہ میں پوچھنا چاہوں گی صدیق الفاروق صاحب سے. جی شاہد صاحب. جی میں یہ عرض کر دوں کہ جس وقت NFC ایوارڈ کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ چاروں صوبے 170 ارب روپے کا سرپلس بجٹ بنائیں گے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ایفیکٹیولی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا اور جو پراپرٹی سے انکم ہوتی ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. بس صحیح ہے, اب ادھر ہی رک جاتے ہیں ہم ایک سیکنڈ. ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا اور پراپرٹی کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. آپ جتنی تنقید کر لیں, آپ نے اپنے بس کی بات کی ہے, آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا, پہلے تو موہل صاحب نے کہا 45 لاکھ ٹن گندم پنجاب میں موجود ہے, تو بلا شبہ موجود ہے. تو کیا ہم نے جب یہ ایک فالتو پیداوار ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں اب لائنیں تو نہیں لگ رہی نا آٹے کے لیے, آٹا مل رہا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان پٹس کی قیمتوں کی وجہ سے پاکستان میں آج بھی بین الاقوامی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, یہاں نسبتاً کم ہے. اور یہ اس حکومت نے ہماری تجویز کے مطابق جب 950 روپے گندم کی قیمت مقرر کی تو اس وقت 1600 روپے من ہم خود امپورٹ کر رہے تھے. تو میں نے, اگر میرا یہ فگر غلط ہو تو میں جواب دے ہوں. فگر کی بات ہی نہیں ہے, میں نہیں, اب اس طرف آتا ہوں نا. میں دیکھیے نا, اتنے فگرز کی باتیں ہوئی, یہاں سے بھی فگرز آ رہے ہیں, وہاں سے بھی فگرز آ رہے ہیں, آپ بھی فگرز دے رہی ہیں, تو تھوڑے سے مجھے ایک دو. اب میں یہ عرض کروں گا کہ وہ 45 لاکھ ٹن گندم حکومت نے خریدی ہوئی ہے عوامی کے پیسے سے,
اور وہ ملوں کو اور ان کو ایک ریٹ پہ سپلائی کر رہی ہے. آٹے کے 2 ریٹ چل رہے ہیں, ایک وہ جو پرائیویٹ چکیاں بیچ رہی ہیں جن میں سے میرے خیال میں 5-7% لوگ خریدتے ہیں, باقی وہ ہے جو 30 روپے کلو یا اس سے کچھ کم. کون کرے گا؟ میں تو یہی آپ سے تب سے رو رہی ہوں. اب 2 چیزیں ہیں کچھ اور پرائس ہے, اب 2 چیزیں ہیں. نہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ یا تو کنٹرول کا اور راشن کا سسٹم نافذ کر دیا جائے, تو کنٹرول کا اور راشن کا سسٹم بھی کبھی جو ہے نا وہ چلا نہیں ہے, ہمیشہ اس سے پھر بلیک ہوتی ہے. یہ سبجیکٹ پنجاب کا ہے, فیڈرل کا ہے؟ دو میں ایک بریک ہے. پروونشل گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ہولڈنگ نہ ہونے دے, جی, وہ بلیک نہ ہونے دے, وہ سپلائی جو ہے جو موجود ہے اس کو سامنے رکھے, اور جو ان پٹس کی وجہ سے جو بھی قیمتیں ہیں بھی مساوی رکھیں, جی قیمتیں مستحکم کرے. اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں سر, ایک منٹ. آسما صاحبہ کی بھی ٹیکنیکل ڈسٹورشن ختم ہو گئی ہے, ان سے آ کے بات کریں گے, مگر بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک اہم سیاسی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہوں. نام میں شاید لینا مناسب ابھی نہیں سمجھوں گی, ان سے بات ہوئی تو وہ کہتی ہیں, یہ کہہ دیتی ہوں, وہ کہتی ہیں کہ اگر پاکستان میں, یہ میرے ورڈز نہیں ہیں, کوٹ ان کوٹ اس اہم سیاسی شخصیت کے, کہ اگر ہم پاکستان میں کتے بلیوں کی طرح لوگ پیدا کریں گے تو کیسے ان کا پیٹ بھریں گے؟ جب یہ رویے ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے تو ہم حل تک کیسے جائیں گے؟ یہ اہم سوال ہے, یہ پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.